السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پیاری سی آواز ہے یاسر فراز عباسی کی، جو کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اردو ورژن کے لیکچرز لے کے. کیونکہ ہمارے پاس ریسنٹلی جو ہے وہ ڈیمانڈ آئی تھی یا ریکویسٹ آئی تھی جو بھی ہے کہ جو آن لائن لیکچرز پریویس کچھ ہوئے ہیں وہ چونکہ کمپلیٹ انگلش میں ہیں تو ذرا اس میں مزہ نہیں آیا، تو کیوں نہ اس میں تھوڑا سا اردو کا تڑکا جو ہے وہ شامل کیا جائے. اچھا جی، تو یہ جو انگلش میں ریکارڈ ہوتا ہے لیکچر وہ ذرا پریسائز ان ٹرمس آف ٹائمنگس ہوتا ہے. اردو میں ذرا اس کو ایک اسپیسیفک ٹائم میں کور کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اکثر بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. اس لیے جو اپ کمنگ آئی تھنک کہ 2 سے 3 جو لیکچرز ہوں گے وہ سارے کور کریں گے ہمارے پریویس وہ لیکچرز جو کہ انگلش میں ریکارڈ کیے گئے ہیں. ٹھیک جی، تو اس کے بارے میں آپ برائے مہربانی ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. تو ہم جو مارکیٹنگ انالیسس کا آڈٹ پروسیس کا تھا وہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. مارکیٹنگ انالیسس کو ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسکرائب کیا تھا کہ مارکیٹنگ انالیسس کیا ہے. ریلیٹڈ چیزیں ہم پریویسلی بھی ڈسکس کر چکے ہیں ہماری فزیکل کلاسز میں، جب ہم نے انالیسس اسٹڈی کیا تھا، مارکیٹ انالیسس، کسٹمر انالیسس اور کمپنی انالیسس. ٹھیک ہے جی، تو جو بیسک اور مین کنسیپٹ ہے وہ سیم ہے، اس کی پلیسمنٹ اکارڈنگ ٹو سبجیکٹ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. تو مارکیٹنگ انالیسس امپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری پلاننگ اور ایویلیویشن ٹول کا. ٹھیک ہے جی، تو جو بھی ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں اس کو کنٹینیوسلی اگر ہم مانیٹر نہیں کریں گے تو یہ ہماری اسٹریٹجی رزلٹ اس کا آ سکتا ہے ایز اے فیلئر کا. ٹھیک جی، اس کو مزید ہم آگے اور سمجھ لیں گے کہ کس طرح سے ہمیں ایویلیویشن کرنا ضروری ہے. لیٹ سے کہ زندگی میں کامیاب ہونے کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے لیے کوئی اچیومنٹ ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک پلاننگ سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس پلاننگ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اگر اب یہ اس طرح سے مثال ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کیا، آپ نے لیٹ سے کہ 5 ایئرس کی ایک پالیسی بنائی ہے کہ جی 5 سال کے بعد میں اپنے کیریئر میں کہاں اسٹینڈ کروں گا. وہ ٹارگٹ سیٹ کر کے آپ چل پڑے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 5 سال کے بعد ہی جا کے یہ سوچیں کہ جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا اس پہ ہم پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں. ٹھیک جی، بہتر ہے کہ اگر ہم سال میں 2 مرتبہ اس کو ریوائز کر دیں گے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، بجائے یہ کہ اگر ہم غلط جا رہے ہوں تو ہمیں 5 سال کے بعد جا کے پتہ چلے کہ جی ہم نے پلاننگ تو صحیح کر لی تھی، امپلیمنٹیشن بھی صحیح کر دی تھی، لیکن راستے میں جو یہ 1-2 مسائل آئے تھے اس کی وجہ سے ہم کہیں اور نکل گئے اور پھر ہم نے یہ سوچا بھی نہیں کہ اب ہماری ڈائریکشن کہیں اور چلی گئی ہے. تو یہ اس طرح کی چیز ہے مارکیٹنگ میں اپلائی ہو رہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایک پلان کیا، اس کو امپلیمنٹ کیا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ کنٹینیوس ہم نے ایک واچ رکھنا ہے کہ ہم جو ڈیزائرڈ ہم نے ایک پاتھ سیٹ کر کے چلنا چاہتا ہم اسی پہ موجود ہیں یا اس پہ ہم موجود نہیں. ٹھیک جی، اچھا اب ہمیں یہ کون بتائے گا کہ بھائی آپ صحیح جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. جی ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی یعنی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خواہ مخواہ میں جو ہے وہ اگر ایک چیز صحیح بھی جا رہی ہو تو اس میں چلتے پھرتے جو ہے وہ خرابیاں ڈھونڈنی ہو، اس طرح کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو کنٹینیوس مانیٹرنگ ہے یہ ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے. ٹھیک جی، سسٹمیٹک ہے، کمپریہنسو اس طرح سے ہے کہ آپ کو کمپریہنسو اس کے بارے میں انفارمیشن مل سکے. انڈیپینڈنٹ اس کا انالیسس ہو، کسی قسم کا کوئی بائیس اس میں جو ہے وہ شامل نہ ہو. ٹھیک جی، لیٹ سے کہ اگر آپ نے اپنے بھائی کے بارے میں جو ہے وہ انالیسس کرنا ہے تو ایک بائیس کی جو ہے وہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ چونکہ ہم اپنے بھائی کا انالیسس کر رہے ہیں تو اس میں ہم پازیٹیو چیزیں جو ہے وہ زیادہ رکھیں اور نگیٹیو چیزیں جو ہے وہ کم رکھیں، نگیٹیو چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. اس طرح کی چیز اس مارکیٹنگ انالیسس میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کسی بھی انالیسس میں نہیں ہونی چاہیے. انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. انڈیپینڈنٹ سے مراد یہ کہ اس کو کوئی اوبیسلی کوئی تھرڈ پارٹی کرے یا اگر ہم خود بھی کریں تو وہ انڈیپینڈنٹ ہی رہے یا اس کا ڈپارٹمنٹ جو ہو وہ انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ ہو. پیریوڈیکلی اس کا ایک ٹائم سیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ اتنے عرصے کے بعد ہم اس کو کرتے رہیں گے. ٹھیک جی، تو مجھے ڈر ہے کہ ہم 2 سے 3 لیکچر ایک لیکچر میں شاید نہ کر سکیں، تو ایک سیریز چلے گی ریویژن کی
میں کوشش کروں گا کہ اس کو کم سے کم ٹائم میں جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکوں. آپ بھی دعا کریں. اچھا جی, تو یہ جو بات اب ہم نے سمجھی ہے تو سم ایگزامپلس, اس چیز کا نام ہے مارکیٹنگ پرفارمنس کی ایویلویٹنگ مارکیٹنگ پرفارمنس. اس کا الٹرنیٹ نیم ہے مارکیٹنگ انالیسس, یا اس کا دوسرا نام ہے مارکیٹنگ آڈٹ. یہ دونوں کام کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں کچھ پروسیس اور کچھ ٹولس, اور اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آڈٹ پروسیس یا آڈٹ ٹولس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. آڈٹ پروسیس جس طرح سے ہم نے پیچھے بات کی کہ سسٹمیٹک انالیسس سے کمپنی کی ساری اسٹریٹجیز جو کمپنی بناتی ہے یا جو ٹیکٹکس جو وہ امپلیمنٹ کرتی ہے اور اپنی پرفارمنس کے انڈیکیٹرز جو سیٹ کرتی ہے. لیٹ سے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اس کے پرفارمنس انڈیکیٹرز کیا ہو سکتے ہیں کہ اسائنمنٹ میں کتنے مارکس ہیں, اٹینڈنس کتنی ہے, کسی گیون سبجیکٹ میں کتنے مارکس ہیں, بیہیویئر کیسا ہے, پنچولیٹی کیسی ہے. تو یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جو کہ انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں پرفارمنس کو. ٹھیک جی, تو اس طرح کے انڈیکیٹرز آڈٹ پروسیس میں شامل ہوتے ہیں. تو پروسیس ہمارا سب سے پہلے اسٹارٹ ہوتا ہے اسٹینڈرڈس کو اسٹیبلش کرنے سے. ہمیں اپنے لیے یہ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے, ہم نے پہنچنا کہاں ہے, ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے, ہماری اچیومنٹ کیا ہے. مارکیٹنگ کے کیس میں یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے 1 بلین کی سیلز کراس کر دی ہے, ہم نے 5 نیو پروڈکٹس کو لانچ کرنا ہے. ٹھیک جی, ہم نے کمپیٹیٹر کو بیٹ کرنا ہے, ہم نے نیو کسٹمرز کو اپنے پول میں جو ہے وہ انوالو کرنا ہے. اس طرح کے اسٹینڈرڈس بینچ مارک سیٹ کیے جائیں گے کہ یہ وہ لائن ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہاں پر ہم نے پہنچنا ہے. اچھا جی, اب یہ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد جب ہم نے اس طرف چلنا ہے, اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس اسٹینڈرڈس کو اچیو کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے, تو پھر ہمارا جو وہ جرنی ہے اس سائڈ پہ, اس کو ہم میجر کس طرح سے کریں گے, وہ کیا ٹولس ہوں گے. کیا وہ ہمیں کوئی پڑوسی کمپنی آ کے بتائے گی, کوئی کمپیٹیٹر آ کے بتائے گا, یا وہ کیا چیزیں ہوں گی جو کہ جس کی بیسس پہ ہم نے میجر کرنا ہوگا اپنے آپ کو کہ ہم اسٹینڈرڈس کی سائڈ پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. اب اس میجرس کو اسپیسیفائی جب ہم کریں گے تو اوبیسلی ہمیں کچھ ڈیٹا بھی چاہیے جس کی بیسس پہ ہم انالائز کریں گے اپنے آپ کو, اور اپنی جو ٹارگیٹ سیٹ کر کے ہم جس طرف چلے ہیں اس کو کنٹینیوسلی مانیٹر کریں گے کہ ہم سیدھے جا رہے ہیں اس سائڈ پہ یا نہیں جا رہے ہیں. ففتھ اس کا اسٹیپ پروسیس کیا ہے کہ اب یہاں جب ہم نے انالائز اور مانیٹر کر لیا کہ جی ہم بہت اچھے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی, سبحان اللہ چلتے رہیں. لیکن اگر کوئی پرابلم نظر آتا ہے تو اس کے حساب سے ہم اپنی اسٹریٹجی یا ٹیکٹکس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. ٹھیک جی, اب ہم اس کو 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں. اب اسٹینڈرڈس کی ایگزامپلس کیا کیا ہو سکتی ہیں کہ R&D بینچ مارکس سیٹ کیے جائیں کہ ہم نے نیکسٹ 5 ایئرس میں اتنے جو ہے لیٹ سے کہ 10 جو ہے وہ کم سے کم ہم نے نیو پروڈکٹ نہیں, نیو مالیکیول لے کے آنی ہے. اگر ہم بات کریں ملٹی نیشنل پوائنٹ آف ویو سے, اور اگر ہم بات کریں ہمارے پاکستان لوکل مینوفیکچرنگ کے حوالے سے, تو اوبیسلی یہ 10 پروڈکٹس ہو سکتی ہیں, جنرک پروڈکٹس ہو سکتی ہیں کہ ہم نے اتنے نئے پروڈکٹس مارکیٹ میں لانچ کرنے ہیں. ٹھیک جی, پھر دوسرا اسٹینڈرڈ کیا ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے کہ مینوفیکچرنگ, ہم نے اپنی مینوفیکچرنگ کے اسٹینڈرڈس کو یا اس کی کیپیسٹیز کو انکریز کرنا ہے. ہمارے پاس مینوفیکچرنگ فیسلٹی نہیں ہے, اس کو لے کے آنا ہے. اوبیسلی جب مینوفیکچرنگ کی فیسلٹی لے کے آئیں گے تو وہ پروڈکٹس بھی ہم بنائیں گے, اور بنا کے وہ سیلس بھی انکریز ہوگی. ڈسٹریبیوشن بینچ مارکس کیا ہو سکتے ہیں کہ لیٹ سے کہ اگر ہم 70% پاکستان میں اپنی پروڈکٹس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو اس کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک جو ہے وہ انکریز کیا جائے کہ وہ 90% ایک جغرافیکل ایریا کو کور کرے. سیلس فور کاسٹ اگر ہم اپنے لیے سیٹ کریں گے کہ جی یہ مارکیٹ کی فور کاسٹ جو ہے وہ سیلس کی یہ چل رہی ہے کسی گیون تھراپی ایریا میں یا اوور آل مارکیٹ میں, تو یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے کہ اس فور کاسٹ کو ہم اچیو کریں. ہیومن ریسورسز ان ٹرمس آف پرٹیکولرلی سیلس, جب مارکیٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سیلس فورس کو انکریز کرنا, سیلس فورس ہمارے پاس کتنی ہے یہ میٹر کرتی ہے. سیلس فورس اوبیسلی بڑھائیں گے ہم تو وہ سیلس انکریز ہو سکتی ہے, کم بھی ہو سکتی ہے, اس کے ڈفرینٹ فیکٹرس ہیں جو کہ ہم شاید ڈسکس کریں کبھی. فائنینشیل ریسورسز اپنے انکریز کرنا, فائنینشیل ریسورسز کس طرح سے انکریز ہو سکتی ہیں, کاسٹ ہے, پروفٹ وغیرہ اس میں شامل ہے, اور ٹائمنگ ہماری ان ساری چیزوں سے کہ سیلس فورس کب انکریز کرنی ہے, کیا اس کا آپٹیمم ٹائم اچھا ہو سکتا ہے, نئے پروڈکٹس مارکیٹ میں لانچ کرنے کا کیا بہتر ٹائم ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے اسٹینڈرڈس کی ایگزامپلس ہیں.
ٹھیک جی. تو میجرس کو جو ہے وہ اسپیسیفائی، اب ہمارے پاس کیا کیا وہ میجرس ہے جس کی بیس پہ ہم اسپیسیفائی اپنی کیلکولیشنس کریں گے کہ جی یہ ہمارے پیمانے ہیں ہم اپنے آپ کو انالیسس کرنے کے. وہ سب سے پہلے سیلس ہے کہ ایک نئی اسٹریٹجی اگر ہم نے امپلیمنٹ کی ہے مارکیٹ میں تو ہمارے سیلس پہ کیا فرق پڑا ہے، ہم اس کو مانیٹر کریں گے، اپنے مارکیٹ شیئر کو دیکھیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے پریویسلی اپنے فزیکل کلاسز میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک جی. تو سیلس بڑھ رہی ہے لیکن کاسٹ کا کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کاسٹ کہیں بہت زیادہ انکریز تو نہیں ہو رہی. کاسٹ اگر انکریز ہو رہی ہوگی تو پروفٹیبلٹی کم ہو رہی ہے. اوبیسلی سیلس انکریز کرنے کا جو الٹیمیٹ پرپز ہے وہ پروفٹیبلٹی ہے. پروفٹیبلٹی کو مینٹین کرنا ہے. اس کا ایک طریقہ یہ کہ آپ سیلس انکریز کریں اور کاسٹ کو کم سے کم کریں. ٹھیک جی. ویریئنس جو ٹارگیٹ ہم نے سیٹ کیا ہے اور جو ابھی تک ہم جہاں پہنچے ہیں اس میں ہمارا ڈفرینس کتنا چل رہا ہے. ٹھیک جی. لیٹ سے کہ اگر ہمارا سال کا ٹارگیٹ ہو 10,000 روپیز کا. ٹھیک ہے. 10,000 روپیز کو اگر ہم بائی فرکٹ کرتے ہیں پر منتھ پہ، تو لیٹ سے کہ اگر اس میں ہمارے پاس بنتا ہے پر منتھ اپروکسیمیٹلی 3,000 روپیز بنتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے سال کے بعد ہی جا کے سوچیں کہ ہم نے 10,000 اچیو کیا یا نہیں کیا. ہم نے اس کو بائی فرکیٹ کر دیا اپنے منتھلی بیسس پہ، جو کہ اپروکسیمیٹلی اگر 3,000 بنتا ہے تو وہ ہمیں ایک مہینے کے بعد ہمیں پتہ ہو کہ اب اگلا ٹائم اتنا بچا ہے اور ویریئنس اتنا آ رہا ہے ہمارے 10,000 اور جو اب تک ہم نے اچیو کیا ہے 3,000 کا. تو یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ نیکسٹ منتھ میں ہم 3,000 کے بجائے جو ہے وہ 2,000 اچیو کریں. تو اس طرح سے ہم اپنا جو منتھلی جو ٹارگیٹ ہوگا اس سے جو ہے ہم ویریئنس پہ چلے جائیں گے. تو وہ ویریئنس جو ہمارا ٹوٹل سال پہ زیادہ ہوگا اس کا گیپ انکریز ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ ویریئنس انڈیکیٹ کرتا ہے. کسٹمر ہمارا کتنا سیٹسفائی ہو رہا ہے اس کو ہم میجر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے امپلیمنٹ جو پالیسی ہم لے کے چلے ہیں وہ اس کی کسٹمر سیٹسفیکشن کو ایز اے ٹول یوز کریں گے ہم فار دا پرپز آف میجرمنٹ. فائنلی جو کاسٹ، پروفٹیبلٹی اور ویریئنس کے بعد آپ کے پاس سمپلی ایک کلیکٹیو ٹرم بن جاتی ہے پروفٹ اینڈ لاس. اس کو ہم میجر کریں گے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اچھا جی. تو ان میجرس پہ اوبیسلی جو ہمارے پاس سیلس ہیں، مارکیٹ شیئر ہے، کاسٹ کتنی آ رہی ہے، پروفٹیبلٹی کتنی آ رہی ہے، اس کے لیے ہمیں ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. ڈیٹا کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، ڈیٹا سمجھ چکے ہیں کہ ڈیٹا کس طرح کا یوزلی مارکیٹ میں جو ہے وہ آتا ہے. تو ہمارے پاس ہم اپنے انٹرنل سیلس ریکارڈس دیکھیں گے کہ ہم نے کتنی سیلس کی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ہم نے R&D بینچ مارک سیٹ کیا تو ہمارا پیٹنٹ اور ریگولیٹری اپروولس ہم نے کتنے اچیو کر لی ہیں، کتنی پروڈکٹ سکسیزفل ہو رہی ہے مارکیٹ میں ہماری لانچ ہونے کے لیے. پارٹنر سیٹسفیکشن سروس میں آپ کے پاس مارکیٹنگ ایجنسیز کے پارٹنرز، R&D کے پارٹنرز اور جو انڈیویجول انڈسٹریز آپس میں کولیبریشن کرتی ہیں وہ ہم سے کتنی سیٹسفائی ہیں، اس کی بیس پہ ہم وہ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. کسٹمر سیٹسفیکشن کا جو ہم نے ایک میجر سیٹ کیا تھا تو اوبیسلی ہم سروے کرا کے وہ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے کہ کسٹمر کتنا سیٹسفائیڈ ہے. سیکٹر انالیسس، اپنے جو فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے اس کا پورا انالیسس کریں گے کہ فارماسیوٹیکل سیکٹر کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں. ٹھیک جی. اور فائنینشیل رپورٹس جو ہماری اپنی کمپنی کی فائنینشیل رپورٹس ہوں گی اس کو ہم دیکھیں گے. اچھا جی. انالائز اور مانیٹر میں ہم جو ہے وہ اپنی کنٹینیوس جو پروسیس ہے اس کے اوپر نظر رکھیں گے. ٹھیک جی. تو شاید ہم نے اپنے فزیکل کلاسز میں مارکیٹنگ کے انٹروڈکشن میں شاید ایک ایگزامپل شیئر کی ہو آپ سے کہ لیٹ سے کہ کراچی سے PIA کے ایک ایئر پلین میں ٹیک آف کرنا ہے. اس کی ڈیسٹینیشن ہے لاہور. ٹھیک جی. تو ٹیک آف کرنے کے بعد جب آپ نے نیویگیشن سیٹ کرے گا ٹورڈز لاہور ایئرپورٹ تو آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب وہ لاہور ایئرپورٹ کے لیے پائلٹ اپنے ڈیسٹینیشن تھرو نیویگیشن سیٹ کرے گا اور اگر اس نیویگیشن سیٹنگ کے دوران کسی نے پیچھے سے اپنے موبائلس وغیرہ سارے آن کر دیے اور نیویگیشن ایک سے صرف 2 ڈگری، اونلی 1 to 2 ڈگری اگر ڈسٹرب ہوتی ہے جبکہ وہ کراچی کے اوپر موجود تھا ایئر پلین اور 1 to 2 ڈگری کا ڈفرینس آ گیا اس نیویگیشن میں،
تو آپ کے خیال میں وہ لاہور پہنچ جائے گا ایئر پلین؟ نہیں، لاہور کی کسی اور آس پاس کے ایریا میں جو ہے وہ اترا ہوا ہوگا اور پیسنجرس بیچارے پریشان ہوئے گا. ٹھیک جی. تو اب اگر پائلٹ کو جا کے یہ اس رونگ ڈیسٹینیشن پہ آئیڈیا ہو کہ بھائی یہ تو نیویگیشن ہی غلط سیٹ ہو گئی، تو یہ کیا کہنا چاہیے کہ افسوس سے بہتر تھی احتیاط، کہ جس وقت آپ فلائٹ جو ہے وہ اسپیس تھی تو کنٹینیوسلی آپ اس کو مانیٹر کرتے رہتے کہ نیویگیشن ایکوریٹلی سیٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ٹھیک جی. اب اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی نیویگیشن سیٹ نہیں ہوئی پراپرلی، تو آپ اس کو کیا کریں گے کہ اس کو سیٹ کر دیں گے. اسی طرح کی بات جو ہے وہ مارکیٹنگ آڈٹ پروسیس کی طرف ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا تھا، جو R&D کے بیچ مارکس تھے، سیلس کے تھے، ہیومن فورس کے تھے، واٹ ایور، اور اس کو ہم نے ایک ٹائم فریم میں سیٹ کیا تھا. تو بجائے یہ کہ پھر اس کے اینڈ پہ جا کے ہم کریں، بیچ میں جب ہمیں پتہ چل جائے گا اس اسٹیپ پہ اینالائز اینڈ مانیٹر پہ، تو ہم یہاں اس کو ایڈجسٹ کر دیں گے اپنی پالیسی کو. ٹھیک جی. تو ان سمری ہم نے کہا تھا کہ ٹارگٹ سیٹ کریں، اس کی طرف بڑھیں اور دیکھیں کہ آپ صحیح جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. لیٹ سے کہ اگر آپ نے جانا تھا مغرب کی طرف، آپ چل پڑے اور راستے میں کوئی آپ کو کسی نے باتوں میں لگایا اور آپ کسی طرح سے ہمارا منہ جو ہے وہ شمال کی طرف ہو گیا. تو بجائے یہ کہ ہمیں شمال میں جا کے پتہ چلے کہ بھائی یہ تو ہم کسی غلط جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، تو ہمیں بیچ میں ہی مانیٹر کر لیں گے کہ کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے، اسے سیٹ کر دیں گے. تو الائن اکارڈنگلی اسے سیٹ کر دیں گے. یہ ہے سارا ہمارا آڈٹ پروسیس. اچھا جی. ہمارے نیکسٹ لیکچر میں ہم نے پریویس لیکچر سے ریلیٹڈ ہی بات کی تھی، جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا آڈٹ پروسیس. اس میں ہے ہمارے پاس آڈٹ ٹولس. ٹھیک جی. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں کہ یہ ہمارا پرپس ان کا یہ ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس جن کو کہ فالو نہ کر پائے ہوں پریویس آن لائن لیکچرس کو، ان کے لیے پرٹیکولرلی ڈیزائن کیا گیا ہے. اور جو ایک ریسنٹ میٹنگ میں ریکویسٹ آئی تھی کلاس ریپرزنٹیٹیوس کی اس حوالے سے، لیکن آپ کا میجر فوکس جو ہے وہ انگلش لیکچرس پہ ہی رہنا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ مٹیریل اور زیادہ ایگزامپلس جو ہے وہ ڈسکس کی ہوئی ہیں. ٹھیک جی. آگے چل کے ہم اوکے مارکیٹنگ انالیسس، یہ چیز ہم کر چکے ہیں پریویس ہمارے لیکچر میں. اب ہم بات کریں گے آڈٹ ٹولس کی، کہ آڈٹ پروسیس ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ ہمارا آڈٹ پروسیس ہوگا. پروسیس ہمارا کنٹینیوس مانیٹرنگ کا. اس پروسیس میں ہم کیا کیا ٹولس جو ہے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا ٹول ہمارے پاس اگین از سیلس انالیسس. ٹھیک جی. سیلس کا ڈیٹا ہم نے اپنے پروسیس میں کلیکٹ کر دیا تھا. اب یہ ہمارے پاس ایز اے ٹول کام کرے گا، اس کو انالیسس کر دے گا. مارکیٹ شیئر انالیسس، کاسٹ انالیسس، پروفیٹیبلٹی انالیسس، اس میں سے آئی تھنک تقریباً چیزیں پہلے سے ڈسکس ہو چکی ہیں ہمارے فزیکل کلاسز میں، لیکن ہم یہاں پر بھی اس کو ون بائی ون جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. سیلس انالیسس ہمارے پاس کہلاتی ہے کلیکشن، اور اس ڈیٹا کو پھر ہم کمپیئر کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹائمس سے، ڈفرینٹ پروڈکٹس سے، ڈفرینٹ سیگمنٹ سے، ہمارے کمپیٹیٹرس سے، مارکیٹ شیئر سے، گروتھ ریٹ سے. ٹھیک جی. اور ہم اس کو فردر جو ہے وہ بائیفرکیٹ بھی کرتے ہیں پروڈکٹ وائز، سیگمنٹ وائز اور کمپنی سیلس ڈیٹا وائز. سر اچھا جی. تو آئی تھنک کہ اس سلائڈ کی ایک پرٹیکولرلی ریکویسٹ ایک اسٹوڈنٹ کی آئی تھی. یہ سلائڈ ہے یا شاید دوسری سلائڈ ہے، لیکن وہ سلائڈ آئی تھنک کہ اسی پریزنٹیشن کی ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ جو سیلز انالیسس کا مین جو بیسس ہوتی ہے وہ سیلس کلوزنگ ہوتی ہے. ٹھیک جی. ایک چیز بہت کامن ہوتی ہے مارکیٹنگ میں اور سیلس میں، وہ ہے سیلس کلوزنگ. یہاں پہ اس ایگزامپل میں ہم نے سمجھنا کی کوشش کی تھی سیلس کلوزنگ کو. اب سیلس کلوزنگ سے بھی مین کہ جب کسی دن کی، کسی ویک کی اور کسی منتھ کی سیلس جو ہے وہ کلوز ہو جائے. اب وہ جو سیلس کا جو ڈیٹا ہے اس کو فردر جو ہے وہ ہم نہ کر سکتے ہوں، مینوپولیٹ نہ کر سکتے. ٹھیک جی. تو اس ٹیبل میں دو ایگزامپلس یہ دی ہوئی ہیں. لیٹ سے کہ میں ایک سیلز ریپرزینٹیو ہوں، میرے پاس ٹارگیٹ اپریل کا ہے 100 یونٹس کا، اور میں نے 30 اپریل تک سیلس جو میری اچیو ہو چکی ہے وہ 80 یونٹس کی.
تو اوبیسلی آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو اپریل کا ٹارگیٹ ہے اس میں اپنے لاسٹ ڈے تک 20 یونٹس بیہائنڈ ہوں اپنے ٹارگیٹ سے، ٹھیک ہے جی. لیکن میرے پاس ایک آرڈر جو ہے وہ پینڈنگ ہے لیٹ سے کسی فارمیسی کا یا کسی ہاسپٹل کا 25 یونٹس کا، جو کہ ایک میجر آرڈر تقریباً ہر دوسرے یا پہلے مہینے میں وہ آتا ہی آتا ہے، ٹھیک جی. اب لیکن یہ آرڈر جو ہے وہ کسی طرح سے جنریٹ نہیں ہو سکا 30 اپریل کو، اور یہ آرڈر جنریٹ ہوا امیڈیٹلی نیکسٹ ڈے آن 1 مئی، ٹھیک ہے جی. کلوزنگ تو کلوزنگ کیا کہلائے گی؟ 80 یونٹس کہلائے گی. اب اگر جو ڈسٹریبیوشن پہ یا کمپنی میں جو کمپیوٹر سسٹمز رکھے ہوئے ہیں انہوں نے جب ایک دفعہ کلک کر دیا ہے کہ جی یہ 30 اپریل 2020 کے سیلز کلوز ہو گئی، تو اٹ مینس یہ ہو گئی. اب میری اچیومنٹ جو ہے وہ پور کہلائے گی، میری پرفارمنس پور کہلائے گی، ٹھیک ہے جی. یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں یہ 1 مئی کو صبح 8 بجے ہی آ گیا تھا آرڈر، لیکن میں اس کو اس میں انکلوڈ نہیں کروا سکتا، میں اپنی پرفارمنس اچھی شو نہیں کروا سکتا، کیونکہ یہ کلوزنگ ہو گئی، ڈیٹا کلوز ہو گیا، سسٹم کلوز ہو گیا، ٹھیک جی. اس میں نے آپ کو یہ سمپل سی بات سمجھانی چاہیے تھی سیلز کلوزنگ کے حوالے سے. دوسرا کیس یہ ہے کہ میرے پاس سیم ٹارگیٹ ہے 100 یونٹس کا، میں نے 30 اپریل تک سیلز اچیو کر دیے 101 یونٹس وداؤٹ دی آرڈر آف ڈیٹ امپورٹنٹ فارمیسی اور ہاسپٹل، ٹھیک جی. لیکن اس کیس میں کیا ہو رہا ہے کہ اس فارمیسی کا آرڈر جو ہے وہ 30 اپریل کی شام 4 بجے کلوزنگ ہونے سے پہلے جنریٹ ہو گیا، ٹھیک جی. اب میرے سیلز چلے گی 126 یونٹ پہ. اب میرے لیے ایز اے سیلس مین، ایز اے سیلس پرسن یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ جب میں نے 100 یونٹس کا ٹارگیٹ ہے 101 میں نے اچیو کر دیا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں 126 یونٹس کی سیلس جو ہے وہ شو کرا انٹل اینڈ انلیس کہ میرا کوئی بہت بڑا کوئی ریوارڈ جو ہے وہ کمپنی کی طرف رہتا ہو تو ٹھیک ہے. ادروائز ایز اے سیلس پرسن میری یہ کوشش ہوگی کہ میں کسی طرح سے یہ آرڈر یہاں پہ شامل نہ ہو سکے، ٹھیک جی. تو الٹرنیٹیولی تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی طرح سے میں اس کو پینڈنگ کرا دوں، لیکن اگر یہ شامل ہو گیا تو یہ ہو جائے گا. اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ایک پاسبل نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ کمپنی سوچے گی کہ جب یہ 126 یعنی کہ آلموسٹ 26% زیادہ اچیو کر رہا ہے تو اس کو صرف 100 کا ٹارگیٹ کیوں دیا گیا؟ اس کا ٹارگیٹ بڑھاؤ نیکسٹ منتھ کے لیے، ٹھیک جی. آسانی کیا ہوگی، ایڈوانٹیج کیا ہوگا کہ پرفارمنس بہت اچھی شو ہو جائے گی. اگر 50% کا سیلز گروپ ہے تو اس میں سے میرے لیے جو ہے وہ کلپنگ ہوگی، وہ جو انسینٹیو وغیرہ ہے وہ مجھے مل جائے گا. دوسری بینیفٹ کیا ہوگا کہ مئی کے مہینے میں یعنی کہ اپریل میں میرا 100 کا ٹارگیٹ تھا، میں نے 126 اچیو کر دیا. اب وی سپوز کہ مئی کے منتھ میں بھی میرا ٹارگیٹ جو ہے وہ 100 یونٹس ہی ہے، ٹھیک جی. تو ایک بینیفٹ تو مجھے یہ ہو سکتا ہے کہ میری اگر ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل کے سیلز ملا دیں گے، کیلکولیٹ ٹوٹل دیکھیں گے تو اس حساب سے میرے پاس ایکسٹرا سیل آئی ہوئی ہے، اس یونٹ کی وجہ سے ایکسٹرا سیل آئی ہوئی ہے، تو میں ذرا آسانی سے کام کر سکتا ہوں ان دا منتھ آف مئی. لیکن اس میں کیئرفل اس طرح سے رہنا ہے کہ اگر میں نے یہاں پہ لیزینس دکھا دی ان دا منتھ آف مئی تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں اپنے کرنٹ پیس پہ کام کرتا رہوں اور جو ایکچوئل ٹارگیٹ ہے اسے اچیو کروں، کیونکہ یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ نیکسٹ منتھ میں جا کے کوئی اور پرابلم آ جائے جو کہ میرے کوارٹر کے ٹارگیٹ کو ڈسٹرب کر دے یا ایئر کے ٹارگیٹ کو ڈسٹرب کر دے. لیٹ سے کہ کوئی لاک ڈاؤن آ جائے اور پرابلمس کریٹ ہو جائیں، ٹھیک جی. تو آئی تھنک کہ یہ سلائڈ اب آپ کو کلیئر ہو گئی. پھر ہم نے بات کی تھی سیلز انالیسس کی ٹائپس کتنی ہیں، ٹھیک جی. فارماسیوٹیکل سیلز انالیسس پہ ہم بہت سارے جو ڈفرینٹ ویز ہیں اس میں بائیفرکیٹ کر لیتے ہیں. اس میں سے مین جو 3 ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے آرڈرس جنریٹ ہوئے ہیں، ریٹیل ہاسپٹل پہ کتنا گیا ہے، ٹھیک جی. اور انٹرمیڈیٹریز یعنی کہ کسٹمر اور ہمارے بیچ کا اگر کوئی ہمارا پارٹنر ہے، کوئی ایکسپورٹر ہے، کوئی تھرڈ پارٹی مارکیٹنگ والا ہم سے بنوا کے اور پھر جو ہے اس کو سیل کر رہا، تو چونکہ ہم بھی تو سیل کر رہے ہیں، ہم بھی تو اس میں سے پروفٹ لیتے ہیں. اور پھر یہ جو نیچے کا جتنا چارٹ ہے سوری یہ جو نیچے کا جتنا چارٹ ہے یہ پھر سملرلی آپ یہاں اپلائی کر سکتے ہیں بائی یونٹ، ٹھیک ہے. یہ پورا اٹھا کے آپ یہاں اپلائی کر سکتے ہیں آرڈرس، اور یہ پورا چارٹ اٹھا کے اپلائی کر سکتے ہیں آپ شپمنٹ پہ.
ٹھیک جی، تو یہ جو لاسٹ جو وہ ہے چارٹس کی، یہ سملرلی آپ اٹھا کے یہاں اپلائی کر سکتے ہیں، یہاں اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح سے اگر ہم اس کو فردر ڈیزائن کریں گے تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی ہمیں شیٹ چاہیے ہوگی اس پوری کو چارٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے. ٹھیک جی، تو ایز اے ایگزامپل ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ اس کو کر دیا. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں آپ کو کوئی سمجھنے کی کوئی پرابلم اس میں آئے گی. بائی ویلیو، بائی یونٹ، اور پھر سارا چارٹ اٹھا کے ہم نے یہاں پہ ڈال دینا ہے. ٹھیک جی، بائی ویلیو وائز جو ہے وہ ہم نے کون سی پروڈکٹس سیل کی ہیں، کتنی پروڈکٹس سیل کی ہیں، یا اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں فارمولیشن میں، ہمارے پاس انجیکشنس کتنے کیے ہیں، ٹیبلٹس کو دیکھیں گے، کیپسولس کو دیکھیں گے جو ہم نے اپنے اسٹینڈرڈس شروع میں سیٹ کیے ہیں. اس حساب سے پھر ہم یہاں پہ اپنے جو ٹائپ ہے سیلس انالیسس کی اس کو سلیکٹ کریں گے. تھراپیوٹک کلاس میں ہم نے ڈائبٹیز میں کتنی سیل کر لی، ہم نے آنکولوجی میں کتنی سیلس کر لی، ہم نے جنرل میڈیسن میں کتنی سیلس کر لی، ہم نے اینٹی بایوٹک میں کتنی سیلس کر لی، سم تھنگ لائک دیٹ. کسٹمر وائز فزیشینس کو کتنا سیل کیا ہے، فزیشینس میں سے ٹاپ کلاس کے فزیشینس کو کتنا سیل کیا ہے، جے بیز وائز ہماری سیل کتنی آئی ہے، ای این ٹی سے ہمیں کتنا جو ہے وہ سیلز والیوم جنریٹ ہو رہا ہے ہمارا ان ویلیوز. ٹھیک ہے جی. سملرلی پھر ٹیریٹری، دین کنٹری، بائی ریجن، جس حساب سے آپ نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں ہم نے، اس حساب سے ہم نے یہاں پہ اپنی سیلس ٹائپ انالیسس پک کر دیں گے. ٹھیک جی. تو ویلیو ورسز یونٹس کے کنسیپٹ کو ہم نے تھوڑا سا سمجھنا چاہا تھا کہ کس طرح سے اس کی امپورٹنس ہے سیلس انالیسس میں. ٹھیک جی. تو اس میں ہمارے پاس ہیں 3 سینیریوز. تینوں سینیریوز میں لیٹس سے کہ اگر میں سیلس ریپرزینٹیو ہوں، تینوں سینیریوز میں میرے پاس 100 یونٹس کا ٹارگیٹ ہے. اور جس ٹائم پہ سینیریو 1 میں یہ ہوا تھا کہ جس ٹائم پہ میرا ٹارگیٹ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا اس وقت پرائس تھی اس کی 450 روپیز پر یونٹ کی. تو یونٹ وائز میرا ٹارگیٹ بنتا ہے 100 یونٹس کا، اور ویلیو وائز بنتا ہے 45,000 روپیز کا. اوکے جی. اب سینیریو 1 میں نے کیا ہوا ہے کہ 451 یونٹس کیے ہیں اگینسٹ میں نے 451. ٹھیک جی. تو اس میں کوئی پرابلم ہے؟ ہاں، یہ اس کو آپ کریکٹ کر لیں، یہ ٹائپو ایرر ہے شاید. 100 یونٹس ہونے چاہیے، 450 سے ملٹیپلائی ہوں گے تو 45,450 ہوں گے. یس، دس از اے ٹائپو ایرر. اسے آپ اپنے پاس کریکٹ کر لیجیے گا. میں نے 101 یونٹ سیل کی، دس از 101. اچھا جی. تو کیا ہوا؟ بہت اچھا ہو گیا جی، بہت اچھی بات ہوگی. تھوڑی سی پرفارمنس میری اپنے ٹارگیٹ سے سلائٹلی تھوڑی سی ہائی ہے. ٹھیک جی. دس از این اوور آل گڈ اچیومنٹ. سینیریو 2 میں میرے پاس 100 یونٹس ہی ہیں، جس ٹائم پہ ٹارگیٹ اسائن ہوئے تھے 450 روپیز پر یونٹ پرائس تھی. کچھ عرصے کے بعد پرائز اپڈیٹ ہو گئی 500 روپیز کی. میں نے سیلس کر کے آیا ہوں 90 یونٹس کے. ٹھیک جی. یہ یونٹ وائز میری سیلز جو ہے وہ کم ہے. میرا 100 کا ٹارگیٹ تھا، میں نے 90 یونٹ سیل کیے، لیکن اب جو کرنٹ پرائز ہے اس کے حساب سے اگر میں دیکھوں تو میں نے 45,000 روپیز کا اس کی ایکویلنٹ سیل کیا ہے. ٹھیک جی. تو میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ جی میں نے ویلیو وائز تو اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیا ہے، لیکن جو میری مینجمنٹ ہوگی وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے جی. وہ کہے گی کہ جی آپ نے اپنے یونٹس جو ہے وہ کم سیل کیے. یہ ایک جسٹیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے کہ اگر سیلس جو ہے وہ بلو آئی ہے تو ہم جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں کہ یہ پرائس انکریز ہوئی ہے، تو پرائس انکریز ہونے کی وجہ سے کسٹمر تھوڑا سا ریزسٹنٹ ہو گیا ہے اور ہمارے سیلس کم ہو گئے. اوور آل پرفارمنس ہماری کہلائے گی ناٹ سیٹسفیکٹری. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم کمپیئر کر رہے ہیں ویلیو ورسز یونٹ وائز. یونٹس میں نے کم سیل کی ہیں، لیکن میں نے یہ ٹارگیٹ اپنا اچیو کر لیا ہے جو کہ مجھے اسائن کیا گیا تھا، لیکن میری پرفارمنس ول بی ناٹ سیٹسفیکٹری. اوکے جی. تو یہاں پہ بھی ٹائپو ایرر ہے، یہ ہے سینیریو 3. اسے آپ اپنے پاس کریکشن کر لیجیے گا. اس میں یہ ہوا ہے کہ پرائس جو ہے کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. پرائس کم ہو گئی ہے اور میں سیلس کر کے آیا ہوں 110 یونٹس. تو میں نے بہت اچھی اچیومنٹ کر دی ہے. 100 یونٹ سے زیادہ، 100 یونٹس میرا ٹارگیٹ تھا، میں نے 110 اچیو کر دیے. اور اوور آل لیکن ویلیو وائز اس سے بھی کم ہو گیا ہے، جو اسائن کیا گیا تھا اس سے بھی کم ہو گیا ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے جی. تو اوور آل میری پرفارمنس کہلائے گی ناٹ سیٹسفیکٹری.
اچھا جی، تو سیلس ورسز یونٹس کے سیلس انالیسس کو سمجھنے کے لیے ایک وہ ایگزامپل جہاں سینیریو میں نے آپ کے لیے ڈیزائن کیا تھا، اس میں 4 سینیریوز ہیں. ٹھیک جی، یہ ایک اور ٹائپ ہے، یہ ہے نیند کے کمالات، تو اس کو آپ اپنے پاس صحیح کر لیجیے گا. اچھا جی، تو چاروں کیسز میں ہمارے پاس 100 یونٹس کا ٹارگیٹ ہے میرے پاس. پرائز بھی جو ہے وہ سیم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اب میں انڈیویجولی سیلز ریپ نہیں ہوں، ہم ایک کمپنی ہیں. ہم our self as a company we are comparing to our competitor. چاروں کیسز میں پرائز سیم ہے. ٹھیک ہے. سیلز ویلیو بھی اوبیسلی سیم ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ٹارگیٹ نہیں ہے، یہ ہماری سیلز ہے. ٹھیک، سیلز یونٹس ہیں. سینیریو 1 میں ہم نے 100 یونٹ سیل کیے ہیں، 550 پرائز ہے. ویلیو وائز ہم نے اچیو کیا 55,000. ہمارے کمپیٹیٹر نے 110 یونٹ سیل کیے ہیں جو کہ زیادہ ہیں ہمارے یونٹ سے. اس کی پرائس ایکول ہے ہماری پرائس کے. ٹھیک ہے. اس کی پرائس ہماری پرائس کی ایکول ہے، تو اس وجہ سے اس نے ویلیو وائز زیادہ اچیو کر دیا. تو ہمارے کمپیٹیٹر نے یونٹس بھی ہم سے زیادہ سیل کیے ہیں، سیلز ویلیو بھی ہم سے زیادہ سیلز کی ہیں، اچیو کی ہے. تو اب ہمیں ایکشن کیا لینا ہے؟ فوکس کرنا ہے یونٹس پہ. ٹھیک جی، کیونکہ پرائز سیم ہے، پرائز ہماری اور کمپیٹیٹر کی سیم ہے. اگر ہم یونٹس اپنے انکریز کریں گے تو پھر ہم اچیو کر لیں گے، کمپیٹیٹر کو بیٹ کرنے میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں. سینیریو 2 ہمارے کیس میں سیم ہے. کمپیٹیٹر کی سیلز یونٹس کم ہے 95، ہمارے سے کم ہے 5 یونٹس کم ہے، لیکن اس کی پرائز جو ہے وہ زیادہ ہے، 600 روپیز ہے. ٹھیک ہے جی. اب 600 روپیز اس کی پرائز ہم سے زیادہ ہے، لیکن اس کے یونٹس ہم سے کم ہیں. تو ہم نے اس کے مقابلے میں یونٹس کمپیئر کریں گے تو ہماری پرفارمنس اچھی ہے، لیکن جب ہم دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو اس کی پرفارمنس کمپیٹیٹر کی اچیومنٹ زیادہ بہتر ہے ہم سے. سملرلی ہم نے کیا ایکشن لیں گے؟ ہم نے فوکس کرنا ہے اپنے یونٹس پہ. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے یونٹس یہاں بڑھائیں گے، ایک آپشن تو یہ کہ ہم پرائز بڑھائیں گے تو ہم اور بیٹ ہو جائیں گے اس کمپیٹیٹر سے. کیوں بیٹ ہو جائیں گے؟ کیونکہ اس کی پرائز آلریڈی زیادہ ہے اور یہ کوئی اتنا بڑا ڈفرینس نہیں لے کے آ رہا ہماری اور اس کی سیلز میں. ٹھیک جی. تو پرائز پہ ہم شاید کام نہ کر سکیں، ہم نے فوکس کرنا ہے اپنے یونٹس پہ. پھر آئیے جی سینیریو 3. سینیریو 3 میں بہت کم یونٹ بیچے ہیں کہ ہمارے کمپیٹیٹر نے، اور اس کی پرائز بھی ہم سے کم ہے. ہماری 550 ہے، اس کی 500 روپیز ہے. ٹھیک جی. تو ویلیو وائز اس کی اچیومنٹ 40,000 روپیز بنتی ہے. یہاں پہ لگائیے گا آپ ایک 0. ٹھیک جی. تو اب ہم نے کیا ایکشن لینا ہے؟ ہم نے ایکشن صرف اتنا لینا ہے کہ ہم نے اپنے ہوش و حواس میں رہنا ہے، آنکھیں کھلی رکھنی ہے، اور ایک چوکیدار کی طرح ہوشیار باش رہنا ہے. ٹھیک جی. ہم اچھا کام کر رہے ہیں. کیوں اچھا کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری پرائز جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے، اس کمپیٹیٹر سے ہماری پرائز زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اس سے زیادہ سیلز کی ہیں. اوکے جی. تو ہمیں صرف یہ کہ الرٹ رہنا ہے، ادروائز ہماری پرفارمنس اس کمپیٹیٹر کے مقابلے میں اچھی ہے. سینیریو 4 میں ہم کمپیٹیٹر نے ہم سے زیادہ یونٹ سیل کیے ہیں اور اس کی پرائز بھی ہم سے کہیں زیادہ ہے. ٹھیک جی. اگر سینیریو 4 کو کمپیئر کریں 2 سے تو یہاں اس کی پرائز زیادہ ہے، یونٹس کم ہے. یہاں اس کی پرائز بھی ہم سے زیادہ ہے، 50 روپیز پر یونٹ زیادہ ہے، اور وہ یونٹس بھی زیادہ سیل کر رہا ہے. تو یہ وہ یوں سمجھ لیں کہ ہمیں اس نے ہر میدان میں مات دے رکھی ہے. یہاں اب ہم نے سوچنا ہے کہ اب ہم نے ایسا کیا کرنا ہے کہ یہ پوزیشن جو ہے وہ کچھ اس طرح کی پوزیشن ہو جائے، سینیریو 3 کی پوزیشن ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کو صرف سیلس ورسز یونٹس وائز سیلس انالیسس کی ایک پکچر آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ذہنوں میں اس کو کلیئر کرنا تھا. ٹھیک جی. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ سلائڈ میں نے یہاں پر کیوں ریپیٹ کی ہے، یہ تو پتہ چلے گا انگلش لیکچر دیکھ کے. سوری. تو مارکیٹ شیئر انالیسس آپ دیکھ چکے ہیں، اس طرح کی ٹیبلز پریویس لیکچرز میں اچھے سے دیکھ چکے ہیں. آئی تھنک یہاں پہ جی ہاں، یہاں پہ میں نے اس لیے اس کو ایڈ کی تھی کہ لیٹ سے کہ یہ تو ہم نے اپنا ہمارے انالیسس کے لیے کام آئے گا ہی آئے گا. ہمارے مارکیٹ شیئر ایز اے ٹول ہمیں یوز آئے گا ہمارے مارکیٹنگ ایویلویشن کے لیے. ٹھیک جی. اب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہیں ہم 11 پوزیشن پہ. ٹھیک ہے جی. یہ ہم ویلیو جنریٹ کر رہے ہیں اتنی. ٹھیک جی. اتنا کنٹریبیوشن لے رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آ جائیں.
اس پوزیشن پہ آ جائیں 10th پوزیشن پہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ اگر ہم ڈفرینس دیکھیں تو یہ کچھ کروڑوں روپے کا ڈفرینس ہے. ٹھیک جی. یہ ڈفرینس اگر ہم اچیو کر لیں، بیٹ کر دیں، تو ہم یہاں پہ آ جائیں گے 10th پوزیشن پہ. یہ ہم نے اپنے لیے ایک کام جو ہے وہ سیٹ کر دیا. اچھا جی. تو اب ہم نے جب یہ اپنا ایک ٹارگیٹ سیٹ کر دیا کہ ہم نے یہاں سے ایک پوزیشن آگے جانا ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے ہٹ کے ہم نے یہاں پہ آنا ہے 10th پوزیشن پہ. یہ ہم نے ٹارگیٹ سیٹ کر دیا. اچھا جی. یہ لیکچر جو ہے وہ لینتھی ہوتا جا رہا ہے. ڈھونڈوں کہ کس طرح سے اس کو شارٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس کو ایسے مت لیجیے گا کہ آپ کا ورک لوڈ جو ہے وہ انکریز ہو گیا ہے. یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے لیے انگلش ریکارڈڈ لیکچرس انف ہیں تو اس کے لیے یہ لیکچر دیکھنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو پلیز جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کیجیے گا ایز ورک لوڈ. اچھا جی. تو ہم کہاں تھے جی. ہم نے ایک پوزیشن سیٹ کر لی اپنے لیے کہ ہم نے مارکیٹ میں یہ 1 پوزیشن فارورڈ جو ہے موو کرنا ہے. ٹھیک جی. تو چونکہ ہم ٹولس مارکیٹ انالیسس مارکیٹ ایویلویٹنگ کے ٹولس جو ہے وہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو ان کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. اب اس ایگزامپل میں ہم نے جب سیٹ کر دیا کہ ہم نے ایک پوزیشن آگے جانا ہے تو اب ہم نے یہ پتہ کرنا ہے کہ وہ کیا ایکشنس ہوں گے جو کہ ہمیں چاہیے اپنی رینکنگ 1 ٹائمز بڑھانے کے لیے. ٹھیک جی. وہ ایکشنس کیا کیا ہو سکتے ہیں. ہماری R&D بینچ مارکس ہو سکتے ہیں کہ جی کمپیٹیٹر کے پاس لیٹ سے کہ 10 پروڈکٹس ایسی ہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہمیں وہ چاہیے ہوں گی. یا ہم یہ کہیں کہ جی کمپیٹیٹر کے پاس جو ہے وہ 700 سیلس فورس کا سائز ہے، ہمارے پاس 550 ہے، ہماری کوریج زیادہ نہیں ہے، کیا ہمیں وہ ایکشن لینا چاہیے. یا کمپیٹیٹر کے جو 10th پوزیشن پہ اس وقت موجود ہے اس کے پاس کسٹمر کا پول زیادہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. تو یہاں پہ ہم ایک ایکشن ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ ایکشن ہم نے لینا ہے جو کہ ہم نے اپنا پلان کیا ہے 1 پوزیشن موو کرنے کے لیے. اب لیٹ سے اگر ہمیں 10 پروڈکٹس جو کہ اس کے پاس ہیں کمپیٹیٹر کے پاس وہ لانی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا فائنینشیل ریسورسز چاہیے ہوں گے. اس کی ڈٹرمنیشن کرنی ہے کتنی ہمارے پاس فائنینشیل ریسورسز ہیں کہ ہم 10 پروڈکٹس نئے مارکیٹ میں لانچ کریں. اتنی فائنینشیل ریسورسز ہمارے پاس ہیں کہ ہم جو ہے وہ سیلس فورس سائز اپنا انکریز کر سکیں یا کسٹمرس کا پول جو ہے وہ بڑھا سکیں ان کو انویسٹمنٹ کر کے. یہ کرنے کے لیے ہمیں کتنا ٹائم چاہیے ہوگا. یہ ہمیں 1 سال میں کرنا ہے، 2 سال میں کرنا ہے، 3 سال میں کرنا ہے، کتنے میں کرنا ہے. جس پوزیشن پہ ہم ہیں اس کو بھی مینٹین رکھنا ہے اور اس پوزیشن سے آگے جانے کے لیے ہمیں کتنا ٹائم چاہیے. ٹھیک جی. پھر وہ کیا اسکلس ہیں، کیا ہمارے کیا کی سکسیس فیکٹرس ہیں جو کہ ہم نے پریویسلی بھی اسٹڈی کیا ہے. کی سکسیس فیکٹر کو لیٹ سے کہ کیا ہماری سیلنگ اسکلس اچھی ہیں جس کو ہم نے یہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے یوٹیلائز کرنا ہے. کیا ہماری نالج جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے، زیادہ بہتر ہے فارماکو تھراپی کے حوالے سے جسے ہم یوٹیلائز کر کے اپنا ایکشن جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں، یا کوئی اور ہمارا کی سکسیس فیکٹر اس طرح کا ہے. ٹھیک جی. کسٹمر ریلیشن شپس وغیرہ بہت ساری اس میں چیزیں آ سکتی ہیں کی سکسیس فیکٹرس میں. پھر جب ہم یہ اچیو کر دیں گے تو ہمیں اس کا بینیفٹ کیا ہوگا. مارکیٹ میں ہم یہ کہ ٹاپ 10 پہ چلے جائیں گے. دوسرا بینیفٹ کیا ہوگا، ہماری سیلس اوبیسلی انکریز ہو جائے گی. جتنا ڈیفرینس ہمارے اور کرنٹلی 10th پوزیشن والے کمپیٹیٹر میں ہے اس کا جب ہم گیپ اچیو کر لیں گے تو اوبیسلی ہماری سیلس بڑھ جائیں گی. ٹھیک جی. اور ہمارے پاس جو ہے وہ کسٹمر کا پول بھی بڑھ جائے گا یا اور جو بھی بینیفٹ جو ہم ٹاپ 3 پہ اپنے پاس رکھ سکیں وہ ہمیں پتہ کریں. ٹھیک جی. پھر ہم نے کاسٹ انالیسس کی بات کی تھی کہ کاسٹ انالیسس یہ سارے ٹولس ہم نے جو لسٹ کیے ہوئے تھے پچھلی سلائڈس میں اس کو ہم 1 بائی 1 کر رہے ہیں. کاسٹ انالیسس میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس 3 قسم کی کاسٹس ہوتی ہیں. پہلے تو یہ کہ یہ کاسٹ انالیسس ہم سسٹمیٹک کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو کہ پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہوں، ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ ہوں. دوسرے جو کاسٹ سینٹرس ہیں لائک R&D اوبیسلی ایک کاسٹ سینٹر ہے سیپریٹ، اور مارکیٹنگ، سیلس وغیرہ، سپلائی ہاؤس وغیرہ، ڈسٹریبیوشن چینلس، جہاں جہاں کہ ہماری کاسٹ جو ہے وہ انوالو ہو سکتی ہے. تو 3 قسم کی اور بھی بہت ساری ٹائپس ہیں. یہاں پر میں نے آپ سے 3 قسم کی جو ہے وہ شیئر کی ہے. ایک فکس کاسٹ ہے. فکس کاسٹ جو ہے وہ سیم رہتی ہے ایک لمٹ تک. ٹھیک جی. فار ایگزامپل لیٹ سے کہ اگر ہم ایک مینوفیکچرنگ یونٹ میں ہمارے پاس پروڈکشن آفس اور لیبر ملا کے 50 لوگوں کا جو ہے وہ ایک سائز ہے ہمارے پاس مینوفیکچرنگ یونٹ میں پروڈکشن میں.
اور ہم جو ہے وہ لیٹ سے کہ منتھلی جو ہے وہ 1 ملین یونٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، اور صبح 8 سے لے کے 5 بجے تک ہماری وہ شفٹ جو ہے کام کرتی ہے، ٹھیک. اس کے بعد ہمارا مینوفیکچرنگ پروسیس جو ہے وہ آپریشن میں نہیں ہوتا. اب اگر ہم اس 1 ملین کو انکریز کر کے لے کے جاتے ہیں 1.2 ملین تک، ٹھیک جی، تو اس میں یہ ہمارے پاس فلیکسیبلٹی ہے کہ ہم سیم ٹائمنگ، سیم مشین، سیم ریسورسز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم یہ کام کر لیں، ٹھیک جی. تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ کاسٹ جو ہے وہ سیم رہے گی اور ہمارے پاس چیز پروڈکشن جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی. لیکن اس کی لمٹ کی کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے کہ لیٹ سے کہ ہمارے پاس 1 ملین یونٹ کا جو را مٹیریل ہے وہ ویئر ہاؤس سے پروڈکشن یونٹ میں سپلائی ہونے کے لیے 1 ملین یونٹس کا را مٹیریل آتا ہے ایک چکر میں. لیٹ سے کہ اس کی یہ جو گاڑی اس کو ٹرانسپورٹ کر رہی ہے اس کی کاسٹ آتی ہے 5000 روپیز. اب جب ہم نے 1.2 ملین کا ڈیسائیڈ کر دیا، 1.2 ملین بھی اتنی اس کی کیپیسٹی ہو سکتی ہے کہ 1.2 ملین ٹیبلٹ کا ایکسٹرا اسٹوریج اس ٹرانسپورٹ وہیکل میں اویلیبل ہو جائے. لیکن اگر آپ 1.2 ملین سے 0.25 ملین اور انکریز کرتے ہیں، 0.15 ملین اور انکریز کرتے ہیں، تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ جو ایکسٹرا ہمارا 0.15 ملین ہے 1.2 ملین سے اوپر، اس کو لانے کے لیے جو ہے ہمیں ایک سیپریٹ ٹرانسپورٹ وہیکل ارینج کرنی پڑے گی جس کی کاسٹ 5000 آ رہی ہے. تو ایک جگہ پر ہمارے پاس 1 ملین یونٹس کے را مٹیریل کے لیے ٹرانسپورٹ کاسٹ آ رہی ہے 5000 روپیز، اور جب دوسرے کیس میں ہمارے پاس 0.2 ملین ملا کے 1.15 ملا کے 0.35 یونٹ کے لیے بھی 5000 کاسٹ آ گئی. تو اس طرح سے اب یہ لمٹ جو ہے وہ کراس کر گئی اور اس کی کاسٹ انکریز ہو جائے گی. ویریبل کاسٹ جو ہے وہ چینج ہوتی ہے جیسے جیسے کہ آپ والیوم انکریز کرتے ہیں. 1 ملین سے آپ 2 یونٹس بھی اوپر چلے گئے تو اس کی کاسٹ انکریز ہو سکتی ہے. اس کی کیا ایگزامپل ہے؟ جیسے کہ ٹیکس ہے، ٹھیک ہے جی. لیٹ سے کہ اگر 1 ملین یونٹس کے لیے 10,000 روپیز کا ٹیکس ہم کسی چیز کا پے کر رہے ہیں اور اس کی لمٹ ہے 1 ملین یونٹ، 1 ملین یونٹ پلس 1 ٹیبلٹ اگر ہوتی ہے تو وہ ٹیکس جو ہے وہ چلا جاتا ہے لیٹ سے 18,000 روپیز پہ. تو اس طرح سے 1 ملین کے نیچے کی بھی جتنی ٹیبلٹس تھیں ان کی بھی کاسٹ بڑھ گئی صرف آپ کے ایک یونٹ انکریز کرنے سے، ٹھیک جی. تو پھر یہ جس طرح سے انکریز ہوتی رہے گی اس طرح سے اس کے کاسٹ جو ہے وہ ویری کرتی رہے گی. چلیے دین بریک ایون انالیسس. بریک ایون انالیسس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ وہ کاسٹ، وہ سیلس اماؤنٹ جو کہ ہماری کاسٹ جو ہے وہ ریکور کراتے ہیں، اس سیلس پوائنٹ کے بعد جو بھی ہم نے سیلس کریں گے وہ ہمارا پروفٹ ہوگا، ٹھیک جی. تو ایک ایگزامپل میں نے آپ سے یہاں شیئر کر رکھی ہے، اور کامن ایگزامپل اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ لیٹ سے کہ اگر ایک پیزا کا یونٹ جو ہے وہ اس کو 100 پیزا پر ڈے سرو کرنے پہ کاسٹ جو اس کی آ رہی ہے وہ ہے 20,000 روپیز، ٹھیک ہے، کاسٹ جو آ رہی ہے. اب یہ 20,000 روپیز اس کو ریکور ہوں گے 60 پیزا سیلس کرنے کے بعد، ٹھیک جی. اگر 100 پیزا کی ساری بات ہو رہی ہے تو 60 پیزا سیل کرنے کے بعد اس کو 20,000 روپیز جو اس کی کاسٹ لگ رہی ہے 100 پیزاز کو پریپیئر کرنے میں، تو 60 پیزا سیل کرنے کے بعد کا جو اماؤنٹ ہوگا وہ آ جائے گا سارا کا سارا پروفٹ میں، ٹھیک جی. دس کارڈ بریک ایون انالیسس. پروفیٹیبلٹی انالیسس ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ بہت سارے اس کی ٹائپس ہیں. ہم نے جو ہے کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے کی ہے. ہمارے پاس اس ٹیبل میں چند ایگزامپلس ہیں کسٹمرس کی. آپ جی بیز پہ ہم جو ہے وہ جو ریونیو ہمیں آ رہا ہے، ریونیو مینس کہ جو ٹوٹل کیش فلو ہو رہا ہے وہ ریونیو ہے. 4 پوائنٹس ہمیں جی پی سے ریونیو مل رہا ہے، کاسٹ ہم اس پہ لگا رہے ہیں 3 پوائنٹس. اٹ مینس کہ ہمارے پاس پروفٹ یا لاس ہو گیا 1 پوائنٹ کا پروفٹ. اس کا اگر ہم ریشو بنائیں تو 4 ٹائمس کی کاسٹ لگا کے یا 4 پوائنٹس کی کاسٹ لگا کے ہمیں 3 ٹائمس کی کاسٹ لگا کے اور 4 پوائنٹس کی ہمیں مل رہا ہے ریونیو، جس میں سے 1 پوائنٹ ہو گیا ہمارا پروفٹ اور باقی 4 رہا ریونیو. یہ ہو گیا اس کا ریشو، ٹھیک جی. تو سملرلی باقی کیسز میں ہم جی پی سے لے رہے ہیں 3 پوائنٹس کی کاسٹ دے کے 1 پوائنٹ کا ہم لے رہے ہیں پروفٹ. گائنیز کے کیس میں ہم زیادہ پوائنٹس کی کاسٹ لگا رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں نیگیٹو میں، ہمیں ریونیو مل رہا ہے صرف 3 پوائنٹس کا. اٹ مینس کہ
ہماری کاسٹ زیادہ ہے، ریونیو کم ہے، اسی وجہ سے ہمارا پروفٹ یہاں پہ کم ہو گیا، مائنس ہو گیا۔ ای این ٹی کے کیسز میں ہم 4 پوائنٹس کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جتنی کہ ہم گائنی کے کیس میں کر رہے ہیں، اور ای این ٹی سے لیکن ہمیں 4 پوائنٹس کا جو ہے پروفٹ مل رہا ہے، جو کہ ریشو ہو گیا 4:8، ٹھیک، اور پروفٹ میں بھی ہو گیا 4:8، آلموسٹ 200%، یعنی کہ ہمیں جو ہے وہ ریونیو مل رہا ہے، ٹھیک ہے، 100% ہمیں پروفٹ مل رہا ہے، رائٹ جی۔ تو یہاں پہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ پھر 4 پوائنٹس کی کاسٹ ہم کیوں لگا رہے ہیں، ٹھیک جی۔ یہاں پہ کیا پرابلم آ رہی ہے، یہاں تو ہم نے اس پرابلم کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ایلیمنیٹ کرنا ہے، یا پھر اس کاسٹ کو ہم نے کہیں اور شفٹ کرنا ہے جہاں سے ہمیں زیادہ ریونیو اور پروفٹ ملتا ہے، لیٹ سے کہ ای این ٹی کے کیس میں یا ای آر کے کیس میں، جہاں ہم صرف 2 پوائنٹس کی کاسٹ لگا کے اور 3 پوائنٹس کا ہمیں ریونیو مل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پروفیٹیبلٹی انالیسس اکارڈنگ کسٹمر وائز تھوڑا سا آپ کو کنسیپٹ اس کا بتانا تھا۔ کنٹریبیوشن انالیسس، کون کتنا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کسی چیز میں، ٹھیک جی۔ تو اس میں ہمارے پاس 2 پروڈکٹس ہیں، ایک پروڈکٹ اے ہمیں ریونیو دے رہی ہے 3 بلین کا وتھ دا کاسٹ آف 2.75 بلین، اور پروفٹ ہمیں اس میں سے مل رہا ہے 0.25 بلین روپیز کا۔ پروڈکٹ بی 1.1 بلین کا ریونیو جنریٹ کر رہی ہے، کاسٹ 0.7 بلین آ رہی ہے، اور پروفٹ ہے 0.4 بلین کا۔ تو اس کیس میں ہمارے لیے زیادہ اچھی پروڈکٹ ہے بی، ٹھیک جی۔ بی پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے جب ہم بات کریں گے پروفٹ کی، جب ہم بات کریں گے پروفٹ کی تو ہم فوکس کریں گے پروڈکٹ بی پہ، چونکہ ہمارے پاس پروڈکٹ بی سے زیادہ جو ہے وہ پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہے ایز کمپیئر ٹو پروڈکٹ اے، لیکن ہم پروڈکٹ اے کو چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے ریونیو جنریشن میں، ہمارے مارکیٹ شیئر میں یا مارکیٹ گروتھ میں زیادہ رول پلے کر رہی ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایک اور پروڈکٹ ہو، لیٹ سے کہ ہمارے پاس پروڈکٹ سی ہے جس میں 1.1 بلین کا ریونیو ہے اور کاسٹ جو ہے وہ 0.9 بلین کی ہے، تو ہم اس پروڈکٹ کو تو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا کوئی بڑا ڈفرینس جنریٹ نہیں ہو رہا۔ اگر ہم کروڑوں میں بات کریں، بلین میں تو پھر بھی ہو جائے گا، کروڑوں میں نہیں، کوئی اتنا میٹر نہیں کرے گا، لیکن پروڈکٹ اے کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے جی۔ فوکس کریں گے ہم پروڈکٹ بی پہ جب بات ہوگی پروفٹ کی، فوکس کریں گے ہم پروڈکٹ اے پہ جب بات ہوگی ریونیو کی، اوکے جی۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ میں نے آپ سے ایک بات جو جنرل اسائنمنٹ ٹائپ کا آپ کہہ لیں کہ پوچھا تھا کہ ایتھوسن ٹیبلٹس کا آپ کیس دیکھیں کہ اس میں وہ پہلے کون بناتا تھا، کون اس کو مارکیٹ کرتا تھا، اب کون بناتا ہے، کون مارکیٹ کرتا ہے، کیا اس کے پیچھے ریزن ہو سکتا ہے۔ جی، دین کسٹمرس لائف ٹائم ویلیو، کسی کسٹمر کو لائف ٹائم کے لیے اپنا کسٹمر بنانے کے لیے اس پہ ٹوٹل کتنی کاسٹ آ رہی ہے اور ٹوٹل کتنا ریونیو اس سے جنریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات سمپل سی ہے، کسٹمرس لائف ٹائم ویلیو، اس کی ہم کو بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں گئے، صرف یہ بات سمجھیے، کسٹمرس لائف ٹائم ویلیو ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسٹمر سے ٹوٹل ریونیو، اس کی جو ہمارے ساتھ ریلیشن شپ ہے یا اس کی اپنی پریکٹس کی لائف ہے، اس میں ہمارے ساتھ اس کو ہماری پروڈکٹس کو پریفر کرنے کے لیے، ہمارا ایک لوئل کسٹمر بنے رہنے کے لیے ہمیں اس کے اوپر کتنی کاسٹ لگانی پڑی ہے اور اس نے ہم سے ہمیں کتنا ٹوٹل ریونیو جنریٹ کر کے دیا ہے، یہ کیلکولیٹ ہوتی ہے کسٹمرس لائف ٹائم ویلیو، جس میں سے ہم ٹوٹل ریونیو میں سے مائنس کریں گے جو کاسٹ اس پہ لگائی ہے اور جو کنٹینیوسلی ہم اس پہ لگاتے رہتے ہیں اسے اپنا بنائے رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ریٹرن آن انویسٹمنٹ ایک ٹرم ہوتی ہے، ہوپ کہ آپ کو پریویس جو ہم نے ایگزامپلس شیئر کی ہیں اس میں سے بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد دیکھیں کہ اس کا ریٹرن آپ کو کتنا مل رہا ہے۔ جہاں آپ 1 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ میں ریٹرن آپ کو کتنا مل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ریٹرن آن انویسٹمنٹ اور ریٹرن آن ایسٹ مینجمنٹ دونوں سیم چیزیں ہیں۔ یہاں پہ آپ کا ایک طرح سے نان فزیکل انویسٹمنٹ انوالو ہوتی ہے، یہاں پہ آپ کے پاس فزیکل جو اسیٹس وغیرہ ہیں، لیٹ سے کہ آپ کے ڈائبٹیز ایجوکیٹرس ہیں یا کوئی اس طرح کی ڈائگنوسٹک مشینس وغیرہ آپ نے انسٹال کر رکھی ہیں ہاسپٹلس یا کلینکس پہ، تو وہ اسیٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ پانی کا ڈسپینسر اگر آپ نے کسی ڈاکٹر کے پاس لگایا تو وہ اسیٹ آپ نے اس کو پرووائڈ کیا، اس اسیٹ پہ
ہم دیکھیں گے کہ کتنا ریٹرن ہمیں ملتا ہے، رائٹ جی۔ سینیریوز اس میں یہ ہیں کہ سینیریو اے میں ہمارے پاس روٹین کا کیس ہے کہ 1.5 ملین کی سیل ہے، کاسٹ ہم اس پہ 1 ملین کی لگاتے ہیں۔ روٹین کا چونکہ کیس ہے تو اس لیے اب اس کو انویسٹمنٹ میں کاؤنٹ نہیں کر رہے۔ اب ریونیو ہمیں 1.5 ملین کا ملا چونکہ یہ ٹوٹل سیلس آئی ہے، ٹھیک ہے جی، تو پروفٹ ہو گیا ہمارا 0.5 ملین۔ سینیریو بی میں جو نارمل ایک روٹین کا کیس ہمارے پاس چلتا آ رہا تھا، ریلیشن شپ چلتی آ رہی تھی، اس پہ ہم نے 0.2 ملین کی انویسٹمنٹ کر دی اضافی، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ہمیں لیکن 0.2 ملین کی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد بھی ہمارے پاس سیل آئی ہے 1.5 ملین کی، اٹ مینس کہ ہمارے پاس نو ریٹرن آن انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہلائے گا لاس آن انویسٹمنٹ، لاس ہو گیا کہ زبردستی ہم نے انویسٹمنٹ کر دی، ہمارے پاس کوئی ریٹرن نہیں آیا، ٹھیک جی۔ پروفٹ اب چونکہ ہم نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کر دی ہے تو پروفٹ ہمارا کم ہو گیا، 0.3 ملین پہ چلے گیا۔ اسی کیس میں، اسی نارمل کیس میں ہم نے 0.2 ملین کی جو ہے انویسٹمنٹ کی، ٹھیک ہے جی۔ تو سیلس چلے گئی 2 ملین پہ، جب سیلس کا اتنا زیادہ ڈفرینس آ گیا تو اوبیسلی جو پروڈکشن سپلائی یا دوسری کاسٹ ہے وہ بھی تھوڑی سی انکریز ہو گئی۔ 0.2 ملین انویسٹمنٹ کرنے کے بعد سیلز آ گئی 2 ملین کی، کاسٹ تھوڑی سی انکریز ہو گئی، لیکن اوور آل ہمارا ریونیو جنریٹ ہوا 3.1 ملین کا، پروفٹ ہمیں ملا 0.7 ملین کا۔ تو یہ آپ کا ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ، یہ کہلاتا ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ۔ تو ہمیں جو ریٹرن ملا، اگر ہم یہ جہاں سے اچھا سے کیلکولیشنس کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ پراپر ہے یا نہیں، ٹھیک جی۔ تو یہ کیس ہمارے لیے زیادہ جو ہے سوٹیبل ہے۔ اوکے جی، تو سمری میں ہم یہ سارے ٹولس کی ہمارا سمری میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹنٹ بہت سارے ٹولس ہیں مارکیٹنگ کے لیے، اس میں سے زیادہ امپورٹنٹ ہماری سیلس انالیسس ہے۔ سیلز انالیسس امپورٹنٹ ہے، اور مارکیٹ شیئر انالیسس ہمیں بتاتا ہے کہ کھانے کی ٹیبل پہ کیا کیا موجود ہے اور ہم اپنے اسٹمک کو کیا پہنچا پا رہے ہیں، ٹھیک، سم تھنگ لائک دیٹ، کیا اویلیبل ہے مارکیٹ میں اور ہم کتنا اس میں سے جو ہے وہ گریب کر پا رہے ہیں۔ کاسٹ اینڈ پروفیٹیبلٹی انالیسس بھی ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنا انویسٹ کر رہے ہیں اور کتنا ارن کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ریونیو ہی انکریز ہوتا رہا ہو لیکن ایٹ دی اینڈ پروفیٹیبلٹی بالکل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور ROI ہمارے پاس ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے کہ ہم پراپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک۔ تو یہاں پہ ہم اس لیکچر کو کلوز کرتے ہیں، باقی چیزوں کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ریوائز کرتے ہیں۔